बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब लोग। दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हंसता मुस्कुराता शाद रबात रखे, खुश रहें, खुशियाँ बांटें और ढेरों सी खुशियाँ समेटें। प्यारे बहनों भाइयों, अपने इस व्लॉग में आगे बढ़ते हैं और हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके प्यार का, आपके सपोर्ट का, आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आप मुझे ये ना कहिएगा कि अपना जो तुमने ब्लैंकेट है इसको तो फोल्ड किया हुआ नहीं, अच्छे तरीके से नहीं रखा हुआ, सलीके से नहीं रखा हुआ। तो उसके पीछे वजह यह है कि इसको फोल्ड करके हमेशा मैं इस जगह पर रखता हूँ। लेकिन कल की मेरी क्योंकि तबीयत नहीं ठीक तो मैंने इसको अपने सर की तरफ रख लेता हूँ डे टाइम, ताकि मेरा सर जो है ना ऊपर रहे और वहाँ पर लेटा रहता हूँ। तो ये नहीं है कि मैं सारा दिन यहाँ पर कोई लेटा रहता हूँ। जब भी लेटना हो इसी पोजीशन में, अभी मैं यहाँ पर लेटा हुआ था और क्योंकि मुझे डॉक्टर ने कहा है कि ज़्यादा ना वॉक शॉक नहीं करना और जितना हो सका आराम करोगे तो तबीयत ठीक हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जज किया है कि मैं जितना ज़्यादा भागता दौड़ता था इतनी लेट मेरी तबीयत ठीक होती थी। अभी मैं परसों की मेरी तबीयत ख़राब हुई है, कल भी मैं बाहर निकला और आज सिर्फ खाना खाने के लिए निकला हूँ बाहर दोपहर के वक्त। तो उसके अलावा मैं यहाँ पर आराम कर रहा हूँ। तो काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है तबीयत मेरी पहले से, और साथ में आप सबकी दुआएं भी जो हैं। अभी मैंने कावा बनाया है अदरक वाला, अदरक सौंफ उसके अंदर डाली है, दालचीनी उसके अंदर वो छोटे छोटे जो होते हैं ना वो क्या ब्लैक दाने से होते हैं, छोड़े उसका नाम याद करते करते ना काफ़ी टाइम हो जाएगा मुझे। तो बीच में लीमू थोड़ा सा ना डाला है, तो बड़ा मज़ेदार कावा बना है, यकीन करें। पत्ती नहीं कभी डाली मैंने, थोड़ी सी चीनी डाली। वैसे लीमू जो है ना वो मुझे इतना सूट नहीं करता मेरी तबीयत की वजह से। आज क्योंकि बाहर काफ़ी गर्मी है तो मैंने सोचा कि चलो डाल लेता हूँ, देखता हूँ कि क्या होता है। अच्छा तो जी हम अपने ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं। मैं अपनी स्टोरियाँ बताने के लिए बैठ जाता हूँ। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं गाड़ी वाली बहनों पर। गाड़ी वाली बहन, डीजे वाले बाबू नहीं, गाड़ी नहीं, ये आ रहा है कोई। अच्छा वहाँ पर ना हमारी दोनों बहनें बैठी हुई होती हैं, नजमा बाजी और आयशा बाजी, और वहाँ पर वो कुछ डिस्कशन कर रही होती हैं कि लोग जो हैं बिला वजह हमें ट्रोल करते हैं, बुरा भला कहते हैं और हमारे पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। एक्चुअली पता क्या बात है, आशा बाजी को ये चीज़ याद नहीं है कि जिस वक्त वो उन्होंने स्टैंड लिया हुआ था एक सीधे रास्ते पर, तो ये सारे जो है ना ये सारे लोग इसके साथ थे। अब अगर जब वो उसके साथ थे तो क्या दिया है आयशा ने उनको, वो कहते जो है ना वो इतने इतने बंडल आते हैं और ये आता है वो, तो क्या आयशा ने किसी को कोई चीज़ दी थी? जो ये सारे लोग बरदा सिस्टर हो गए, मैं हो गया, नशीन सिस्टर, हम सब लोग जो है ना वो भी आयशा बाजी के साथ खड़े हो गए थे। वजह यह थी कि डीडी ने जानबूझकर आयशा को ट्रोल किया था और जानबूझकर उसका नाम लिया था। यहाँ तक उसे मजबूर कर दिया गया था कि वो मक्के जाकर मदीने जाकर उसने कसम भी उठा ली थी कि मैं आइंदा रिएक्शन नहीं दूंगा, भले ही वो उसने तोड़ दी हो। तो खैर ये बात है कि जब आप बात ठीक तरीके से कर रहे होते हैं तो ठीक तरीके से सारे हम यहाँ पर बात रखते हैं आप लोगों की, आप जो कहते हैं तो उसके बाद अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी हम रखते हैं कि एक्चुअली ऐसा होना चाहिए था या ऐसा हो सकता था या ये चीज़ ठीक है या गलत है। अब हर इंसान का ओपिनियन एक जैसा तो नहीं हो सकता। तो खैर उन्होंने बात की अली के बारे में कि उसने क्या किया था और जिसकी वजह से मुझे डिसीजन लेना पड़ा इतना बड़ा कि मैंने अपने बेटे को खुद छोड़ कर आई हूँ। तो एक्चुअली बात ये नहीं थी, बात ये थी कि आपने उस वक्त झूठ बड़ा बोला था, जिसकी वजह से अगेन लोग जो है ना आपके को बुरा भला कहने लग गए। आपने बड़ा सा टाइटल लगा दिया था कि अली को किडनैप करने की कोशिश की गई। अच्छा कि ये थी कोई बात करने वाली वो। तो जब लोगों ने, मैंने जो इनकी वीडियो देखी, मैंने कहा कि यार ये तो फिर आप कैसी तरबियत कर रही हैं अगर बच्चा ऐसे घर से भाग रहा है या ऐसे चला गया है या ऐसे उसे बाप बुला रहा है तो वो चला जाता है, तो ये समझ से बाहर है। फिर दूसरे तीसरे दिन पता लगा जी नहीं वो तो गया था
اپنے باپ سے ملنے کے لیے، اور وہ یہاں پر خوش نہیں ہے۔ تو خیر جب انہیں پتہ چلا کہ وہ یہاں پر خوش نہیں ہے اور انہوں نے کہا کہ چلو جاؤ اپنے باپ کے پاس، تو اب وہ کہہ رہی تھی کہ وہ وہاں جائے گا، دیکھتے ہیں کہ وہ ملنے دیتے، ملوانے کے لیے آتے ہیں یا نہیں آتے۔ یہ ایکچولی جب تک وہ علی ان کے پاس رہا ہے نا، اس وقت تک رولا ہی پڑا رہا ہے، کبھی ملنے کا، وہ آ رہے ہیں، یہ ملنے نہیں دے رہے، تو یہ سارے معاملات۔ ساتھ ساتھ میں نے کہا کعوہ پیتا رہو نا، طبیعت ٹھیک رہے گی۔ اچھا، تو افسوس اس چیز کا ہے کہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ اس سے پیار بھی ہے، ماؤں کو اپنی اولاد سے پیار بھی ہوتا ہے۔ چلو سوشل میڈیا پر دکھانے کے لیے ہی صحیح، وہ کوئی ایک آدھ سوٹ اسے یہاں سے دے کر بھیج دیتی کہ یہ علی بیٹا میں نے تمہارے لیے کپڑے لیے ہیں، یہ لے جاؤ، تو کس طرح کا آپ نے میسج دیا تھا دنیا کو اور بیٹے کو؟ وہ جو اس کے جو اس نے جو کپڑا جوتا کوئی چیز لے کر دی تھی وہ ساری اتار لی کہ جاؤ تمہارا باپ لے کر دے گا۔ یہ محبت تو نہیں ہوتی۔ خیر پھر نجمہ باجی کہنے لگی کہ لوگ جو ہے نا وہ ہمیں بار بار ٹرول کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم فلاں کی نقل کر رہے ہو، تم فلاں کی کر رہی ہو، ہم تو اپنے سمپل بلاگ کر رہے ہیں، نہ کسی کا کنٹروورسی میں پڑھتے ہیں، نہ کنٹروورسی کی ہمیں ضرورت ہے، جو لوگ کنٹروورسی کرتے ہیں اللہ ہم سے پوچھے گا۔ باقی انہوں نے بتایا کہ عائشہ بلاگ کیوں نہیں بنا رہی، یہ آپ چیزیں آلریڈی سن چکے ہوں۔ ہوپفلی آپ کو میرا یہاں پر قہوہ پینا برا نہیں لگ رہا ہوگا، I'm sorry۔ میری بہنیں مجھے سمجھتی ہیں، طبیعت خراب ہے نا، میں اس لیے پی لیتا ہوں کہ گلا خشک نہ ہو جائے۔ اچھا اس کے علاوہ میں نے آپ کو صبح کہا تھا کہ مریم سسٹر اور ستارہ سسٹر کے میٹ اپ سے لوگ جلیں گے اور عجیب عجیب سے نا ٹائٹل لگانے شروع ہو جائیں گے۔ اب ایک ٹائٹل میرے نظروں سے گزرا ہے جس میں کہا گیا ہے ستارہ اور فسادن کا آپس میں میٹ اپ کے بارے میں، اور کچھ لکھا گیا تھا، اور ساتھ میں کہا گیا ہے کہ ستارہ نے لاہور میں کیا کانٹ کرا ہے جس کا جو ہم بتا رہے ہیں آپ۔ استغفر اللہ استغفر۔ اچھا یہ جس لیڈی کی ویڈیو ہے نا وہ انڈیا سے بلانگ کرتی ہیں، اور لاہور میں جو کانٹ کرا ہے وہ پتہ چل گیا ہے انہیں وہاں پر، اور ہمیں پاکستان والوں کو نہیں پتہ چلا۔ چلو میں سعودیہ میں ہوں نا، تو اس طرح کے تو لوگ جو ہے شوشے چھوڑنے شروع کر دیتے۔ اچھا حلیمہ کی ایک ویڈیو آئی ہوئی تھی، اور حلیمہ کے آج کل بڑے چرچے ہیں، آج کل تیرے میرے پیار کی چلتی ہے ہر زبان پر۔ تو وہ چرچہ کچھ یوں ہوا ہے کہ کل ویڈیو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، مجھے یہاں ایسے پتہ چلا کہ حلیمہ نے وعدہ توڑ دیا اور اس نے پہلی ویڈیو بنا دی۔ اب یہ میں نے ٹائٹل دیکھا اوپر بڑی سی ویڈیو تھم نے لگا ہوا ہے حلیمہ کا، تو وہ میں نے ویڈیو کھولی تو پتہ چلا کہ کاشف اور شانی نے اس کو اپنے ولاگ میں لیا ہے۔ تو میں دوڑ لگا دی ادھر کاشف اور شانی کے ولاگ پر، وہاں جا کر دیکھا تو ہاں جی وہ پیاز جو ہے نا وہ بیج رہی تھی شانی کے ساتھ مل کر، اور اس کا ٹائٹل لگایا گیا تھا حلیمہ نے آج ہماری بہت ہیلپ کی۔ تو جو کمنٹس کرنے والے، خیر اس سے انہیں تو اتنا فائدہ کوئی نہیں ہوا، نارملی ان کے ویوز آئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جنہوں نے یہ نیوز دی تھی ان کے اچھے ویوز آ گئے اس وجہ سے۔ اور جو کاشف ہے نا وہ بڑا چلاک قسم کا بندہ ہے، وہ بھی موقع پر چوکا مارنے سے نا پیچھے نہیں ہٹتا۔ اسے بھی اب پتہ ہے کہ حلیمہ جو ہے وہ ستارہ کے پاس سے ہو کر آئی ہے، اور لوگ اس کے بارے میں جاننا چاہیں گے، لوگ اس کے بارے میں پتہ کرنا چاہیں گے کس حال میں ہے۔ تو ابھی وہ جب بیچ میں لگا رہی تھی نا فصل میں کھیتوں میں داخل ہو کر، تو وہاں پر شانی کی بیٹی ہوگی کاشف کی، یا بیٹا ہوگا جو ویڈیو بنا رہا، ڈیفینیٹلی بیٹی ہوگی۔ تو وہ حلیمہ سے کہتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے یہ کس طرح لگاتے ہیں؟ تو وہ کہتی ہے میں کون سا پہلے لگاتی نہیں رہی۔ تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ نہیں مجھے لگا کہ تم شہر کی لڑکی ہو اور تمہیں یہ چیزیں نہیں معلوم۔ مطلب یہ ہے کہ حلیمہ کی میں اچھی خاصی ویلیو بن چکی ہے ان لوگوں کے درمیان۔ چلو اللہ تعالیٰ اس بچی کو نہ اپنی حفظ و ایمان میں رکھے گا، اور اللہ پاک اس کے نصیب اچھے کرے۔ چھوٹی سی اتنی سی تھی جب یہ ستارہ کے گھر میں آئی تھی، پہچانی بھی نہیں جاتی تھی۔ آج ستارہ کے گھر سے گئی تھی تو
تو ماشاءاللہ کافی بڑی لگ رہی تھی. ان 2 سالوں میں کافی چینجنگ آئے. وہ کیا کہتے ہیں کہ بیٹیاں جوان ہوتے دیر نہیں لگتی. تو یہ تھی ان کا ویڈیو. اور ستارہ سسٹر نے آج شالیمار باغ گئے ہوئے تھے, وہاں آج ان کا ٹائٹل تھا کہ انڈین کھانا کھایا ہے. تو وہ ولاگ آپ نے بھی دیکھا ہوگا, میں نے بھی دیکھا ہے, بڑا مزہ آیا وہاں دیکھ کر. سارے یہ چیزیں جس طرح ستارہ دکھا رہی تھی پہلے میں نے نہیں دیکھی ہوئی تھی. تو اسی طرح ہے نا, ولاگز کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ آپ جان پاتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے, کیا ہے حقیقت, کیا ہے سچ, کیا. اور جو ولاگرز ہیں وہ چیزوں کے بارے میں نا ایگزیکٹلی بتاتے بھی ٹھیک ہے. مجھے نا کل یہاں پر ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا, تو میں نے اسے کہا کہ میں نا اس زیارت کے بارے میں نا تحقیق کر رہا ہوں. تو وہ کہتا ہے تو بتا دے جیسے مرضی ہے بتانا ہے, میں دوسرے چینل کی لائف ان مکہ پر. تو میں نے کہا کہ بھائی ایسا نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے کہ لوگ تمہیں کون سا پوچھ لیں گے. میں نے کہا کہ لوگوں کو جب پتہ چلے گا نا یہ جھوٹ بول رہا ہے تو دوبارہ دیکھنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا. تو اتنی محنت کرنے کا کیا فائدہ اگر ہم لوگوں کو سچ نہ دکھائیں. تو ہمیشہ جو ہے نا وہ سچ دکھانا چاہیے تاکہ اگلے بندے کو پتہ چلے. خیر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.